جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہسٹورک دن ہے. کئی مہینوں کی محنت کے بعد، اور اس میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا. اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں. اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام ہے، اس میں MQM ہے، اس میں باپ ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، PMLQ ہے، BNP ہے اور انڈیپینڈنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی 14 مئی 2006 کو لنڈن میں سائن ہوا، اور اس کے بعد تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو کچھ ہفتوں کے بعد آ کے انڈورس کیا، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے. اور یہ ایک انفنش ایجنڈا چارٹر آف ڈیموکریسی کا رہ گیا. کانسٹیٹیوشن کورٹ جو اب ہم کانسٹیٹیوشن بینچ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو مین الائز تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ PTI اگر مل کر ہم یہ کریں کنسنسس کے ساتھ. پہلی موو آپ نے دیکھی جناب چیئرمین کہ نیشنل اسمبلی سے ایک کمیٹی بنوائی گئی جس میں اس وقت کی جو ایشوز تھیں اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا اس میں TOR میں ایڈ کیا گیا. اس کی کئی میٹنگز ہوئیں، قریباً 16 میٹنگز ہوئیں، اور اس میں آپ کو ریکویسٹ کیا گیا کہ سینیٹر صاحبان کو، وہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں تھی، وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی تھی، لیکن آپ کو ریکویسٹ کر کے اسپیشل انوائٹیز کے طور پہ تمام پارلیمانی لیڈر جو سینٹ پہ تھے ان کو شامل کروائے گئے. اس کے بعد ہماری پوری کوشش تھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور چونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے تھے ادھر بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، تو ہم نے ایک نہیں شاید درجنوں راؤنڈز ان کے ساتھ لگائے. آپ نے دیکھا کہ کئی جو ورکنگ ڈرافٹ میں کہوں گا، میں اس کو ڈرافٹ امینڈمنٹ نہیں کہوں گا، ورکنگ ڈرافٹ بنے اور کئی میڈیا کے ریکارڈ پہ ہیں، اور وہ اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایونچولی چند دن پہلے جو فائنل جو ڈرافٹ تھا وہ کمیٹی میں پیش ہوا، جس میں پھر تمام جماعتوں کے نمائندگان شامل تھے. اور میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ PTI کے جناب احمد ڈوگر صاحب بھی اس دن شامل تھے، اور کلاز بائی کلاز جناب لاء منسٹر صاحب نے اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا. اور اس کے بعد کمیٹی نے یونینیمسلی، اب ان کے علی ظفر صاحب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، پر یونینیمسلی وہ وہاں بل پاس ہوا. احمد ڈوگر صاحب موجود تھے، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد یہ انتقامی نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے پتہ ہے، میں اسی لیے ان کو کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میری بات مان لیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہم نے کمیٹی کی کنسنسس کے باوجود ہم آ سکتے تھے یہاں. اور یہ نمبرز کی بات نہیں ہے، کوشش یہ تھی کہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں نے قریباً درجن جماعتیں آپ کو گنوائی ہیں، محل بارنگ PTI، باقی تمام جماعتیں الحمدللہ اس میں حصہ. ان کا اپنا ایک اصولی ایک جو بھی سٹینڈ ہے، وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں یہ اس کا حسن ہے کہ کسی کو آپ بلڈوز یا زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے یہ ہم نے کو 3 دن پہلے کا ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کو لائیں. اور میں ممبرز کے صبر و تحمل کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ تمام ممبران ایک راؤنڈ آج سے کچھ ہفتے پہلے ہوا، اس وقت بھی یہی تھا کہ کنسنسس سے کیا جائے، کوشش کی گئی. لیکن چونکہ مزید ٹائم مانگا گیا، خاص کر جناب حضرت اپنا مولانا ہمارے جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان صاحب، ان کی خواہش تھی کہ وہ انہوں نے پوری کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات تھی کہ کل ہم پھر فائنل آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے PTI کو دوبارہ مل لینے دیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ جو کوئی ڈیمانڈ تھی کہ میٹنگز ارینج کرائیں، ہم نے سب کچھ کیا، اور اسی نیت سے کیا کہ شاید کہ وہ بھی آ جائیں. لیکن ان کی اپنی ظاہر ہے کہ آئینی اور ان کا اپنا قانونی ان کے تمام فرائض بھی ہیں اور ان کے پروگیٹیوز بھی ہیں.
ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ان کا پروگیٹو ہے جو فیصلہ کریں. لیکن کل جو حضرت فضل الرحمان صاحب نے مولانا نے پریس میں کہا کہ کوئی ایسی شک یا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ کوئی, کل شام کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, ساتھ بلاول بھٹو صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. تو یہ مسودہ جو ہے وہ کم از کم ان تمام جماعتوں کے علاوہ جمعیت علماء اسلام بھی اس میں شامل تھی کل رات, اور اسی لیے آج ہم نے پھر یہ پروسیس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے, جہاں تک مجھے یاد ہے, کہ کوئی آئینی ترمیم یہاں سے پہلے ٹریگر نہیں ہوئی. یہ شاید یہ پہلی آئینی ترمیم ہے جو اس ہاؤس سے ٹریگر ہو کے اس ہاؤس نے اس کو پاس کیا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے تمام ممبران کو, اپنے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل, جہاں تک میری یادداشت ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو یہاں پاس ہوا آپ ٹرانسمٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں, اور انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگا, اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گا جب صدر محترم اس کو اسینڈ دیں گے. لیکن جو بات کچھ ایک دو ساتھیوں نے کی, یہ کوئی پرسنل کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ غلط فہمیوں پہ اور مفروضوں پہ اس کی بنیاد تھی. کسی وقت پرسن اسپیسیفک کی بات ہوئی کہ فلاں کسی کو لانا چاہتے ہیں, کسی وقت عمر کی بات ہوئی, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں اور ورکنگ ڈرافٹ بدلتے رہے, اور ایونچولی جیسے میں نے کہا کہ حکومت میاں محمد نواز شریف اور خاص کر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہ بالکل ڈٹرمنٹ تھے کہ ہم نے لاسٹ منٹ تک کوشش کرنی ہے کہ افہام و تفہیم سے سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کریں گے جو انٹینشن ہے کہ نہ صرف وہ 18 سال پرانی ایک انفنش ایجنڈا آج مکمل ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کو کانسٹیٹیوشنل اپنا فیڈرل سسٹم میں آپ کو کانسٹیٹیوشن بینچ آپ بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صوبوں کو بھی وہ یعنی ان کے لیے بھی آئین میں لکھ دیا ہے, ان کو آئینی ایک آپ نے اویلیبل کر دیا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اپنی جب وہ تیاری ہوگی, جب وہ کر سکیں گے تو ان کا کام ہے ایک ریزولوشن سمپل پاس کرنی ان کی اسمبلی, تاکہ وہ بھی اسمبلی کو آن بورڈ کریں. لیکن اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی ایکسرسائز جناب لا منسٹر صاحب کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, کہ جو آپ CRPC میں جو آپ وہ 100 کے قریب امینڈمنٹس آنی ہیں, عام آدمی کے لیے ہیں, اسپیڈی جسٹس کے لیے ہیں, جلدی ان کی جو ریٹ ہے یا ان کی اپیل ہے اس کو سننے کے لیے ہیں, اس میں ٹائم باؤنڈ ہے کہ کس طرح کتنی جلدی وہ فیصلے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کا ابھی آپ کے کٹن ریزر ہے, میرے نزدیک ابتدائیہ ہے. اصل جو کام ہے وہ ہماری کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ جو 150 سال پرانا CRPC چل رہا ہے اس میں بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. میری گزارش ہوگی کہ تمام جماعتیں نے جو یہ کام کیا ہے اور ایک جماعت باہر رہ گئی ہے اس میں وہ بھی شامل ہو. دیکھیں ان کے تجربہ, ان کا بھی علی ظفر صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, ان کے وکلاء کے جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو ہم عوام کے لیے مل کے اس کو کریں. اب جب آپ لیڈر آف دی ہاؤس بنیں گے آپ کو پروگیٹو ہوگا خان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میں نام دوبارہ لوں گا جی, خان صاحب جتنے مرضی, وہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ تو گلہ نہیں ہے, میں تو نام نہیں آپ کو تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ ہمیں الحمدللہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے, جیسے میں نے کہا انہوں نے نہیں ووٹ دیا, انہوں نے کہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھی یہ شروعات ہیں. مل کے جو باقی کام ہے, جو بڑا کام ہے, 150 امینڈمنٹس 100 امینڈمنٹس کے قریب 150 سال پرانے قانون میں, وہ ہمیں وہاں جو امپرومنٹ کریں گے, جس طرح ہم نے اس آئینی ترمیم میں کھلے دل کے ساتھ سب کو انگیج کیا, سب کو, اور کئی ڈرافٹ, شاید یہ پتہ نہیں 26واں ڈرافٹ ہو جو آج فائنل ہوا ہے, 26ویں ترمیم کے علاوہ 2 درجن ڈرافٹ کے قریب گزر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی کھلے دل کے ساتھ سب ملیں, سب بیٹھ کے اس کو امینڈ کریں اور اس کو انشاءاللہ نافذ ملک میں وہ بھی ہو, تاکہ لوگوں کی جو یعنی جوڈیشل تکلیفیں ہیں, عام آدمی کو انصاف سستا جلدی مہیا ہو. میں ایک دفعہ پھر
دل کے گہرائیوں سے میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت، جناب بلاول بھٹو صاحب کی محنت، اور پھر میں I'll be failing in my duty اگر میں لاء منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل کو اسپیشلی نہ میں مبارکباد دوں. یہ آپ شہری کا نام لیں. آپ بالکل، میں شہری رحمان صاحبہ کو بھی، پھر اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر میں نوید قمر کا بھی مجھے نام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ پوری ٹیم، یہ جو ٹیم ہے کور ٹیم، مرتضیٰ وہاب صاحب جو ان کے پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایڈوائزر تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بہت ٹائم دیا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن. اب لاء منسٹر صاحب تو قریباً بونترے ہو گئے تھے کل تک، تو شکر ہے کہ آج وہ ریوائیو کریں گے، اب وہ ریلیو ہوں گے. کچھ ان کو اللہ کرے کہ 2-4 دن ان کو کوئی چھٹی ملے، یہ آرام کریں. تو میں جناب چیئرمین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم آج سرخرو ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. گڈ لک ٹو دی نیشنل اسمبلی، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. مولانا عطاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ دیکھیں، میں بیٹھا